بے عزت ہونے کے بعد لوگ شہر چھوڑ دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ غم سے مر بھی جاتے ہیں۔ کیوں انسان نہیں رہ سکتا عزت کے بغیر؟ تم کیسے لوگ ہو؟ تمہیں تمہارے گھروں سے اغوا کر کے یہاں غلام بنا لیا گیا ہے، اور تم اپنے مالکوں کی جھڑکیاں سنتے ہو مگر اپنے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اسے جیسے ان لوگوں پہ بے حد غصہ تھا، وہ چپ چاپ سنے گئے۔ یاد رکھو، اگر کسی انسان کی محبت یا خوف تمہیں اتنا بے بس یا اتنا بے حس بنا دے کہ وہ تمہاری بے توقیری کیے جا رہا ہے اور تم چپ چاپ برداشت کر رہے ہو، تو تم جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ انسان کو کسی بھی رشتے میں اپنی عزت کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم اچھے ہو یا برے، تم معزز ہو۔ تمہارے معزز ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ کچھ لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، کچھ خاموشی سے کھا رہے تھے۔ میں یہاں تم لوگوں کو مفت میں اگر کھانا دلواتا ہوں تو عزت کے ساتھ، تاکہ تم اپنی عزت خود کرنے لگو۔ خدا کے لیے اپنی قدر کرنا سیکھو۔ جانوروں کی طرح دوسروں کی ناجائز باتیں مت برداشت کرو۔ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اکٹھے ہو جاؤ اور احتجاج کرو۔ سلطان کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اسے بتاؤ کہ تمہیں کسی منڈی میں نہیں خریدا گیا، تمہیں ناجائز طور پہ غلام بنا کر بیچا گیا ہے۔ میں تمہارے لیے سلطان کے پاس جانے کو تیار ہوں، ملاقہ کے لوگوں، لیکن کیا تم لوگ اپنے لیے میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ کچھ نے دوسرے کو دیکھا، مگر وہاں ہر چہرے پر تھکن تھی۔ گردنیں واپس پلٹ گئیں، برتنوں کی آواز آنے لگی، کھانا دوبارہ سے کھائے جانے لگا۔ فاتح نے گہری سانس بھری، سر جھٹکا اور چبوترے سے اتر آیا۔ پھر کونے میں دیکھا تو آریانہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی تھی۔ اسے متوجہ پا کے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لوگ بہت بزدل ہیں ڈیڈ۔ ایک دن آئے گا جب یہ لوگ اپنے لیے کھڑے ہوں آریانہ، کیونکہ یہ تاریخ میں لکھا ہے، یہ قسمت میں لکھا ہے۔ بس تم انتظار کرو۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مختات ہوتا رسوئی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی اضطراب، مایوسی کچھ نہ تھا۔ کونے کی ایک میز پر بیٹھے جوغا پوش آدمی نے غور سے اسے جاتے دیکھا۔ مدھم روشنیوں کے باوجود اسے جیا کے اس نمایاں خوش شکل اور تنومند سے غلام کی پشت پر ایک جلنے کا داغ سا نظر آیا تھا۔ آدمی نے جیب سے رقعہ نکالا اور کھول کے دیکھا۔ اس پہ بنا خاکہ ہو بہو ویسا تھا۔ وہ بالآخر مسکرایا، پھر چپ چاپ اٹھا اور قہوے خانے سے باہر نکل گیا۔ اسے بندہ ہرا کا مطلوبہ شخص مل گیا تھا۔ اب اس کا رخ مراد راجہ کے محل کی جانب تھا۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا۔ اونچی ٹیلوں کا راستہ پیدل چلنے کے لیے دشوار گزار اور پتھریلا تھا، مگر وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ ان کے لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتے تھے، بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھیں جو اوپر چڑھتے جاتے تھے۔ سامنے سبزہ زار دکھائی دیا اور چاندنی میں نہائے درخت، تو وہ سانس لینے کو رکی۔ جب سے مجسمہ بنانا شروع کیا تھا، ہر رات وہ دونوں یہاں آ کے درختوں میں کچھ چیزیں چھپا جاتے تھے۔ دوپہر میں جب وہ شاہی بگی میں حویلی آ کے مجسمے کا کام شروع کرتی تو ایڈم ان کو درختوں کی کھو سے نکالتا اور لباس میں چھپائے اندر لے آتا۔ کسی سپاہی کو علم تک نہ ہوتا کہ وہ دونوں مجسمے کی بنیاد میں کیا بھر رہے ہیں۔ آج وہ درخت میں چند برتن چھپانے کے بعد پلٹی نہیں، بلکہ سن باؤ کے گھر کی طرف آ گئی۔ سن باؤ آج کسی تقریب میں گیا تھا اور گھر پہ نہیں تھا۔ حویلی خاموش پڑی تھی۔ اکا دکا غلام جو یہاں ہوتے تھے وہ بھی غالباً جیا پہ تھیں۔ حویلی کا دروازہ کھلا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے دروازے مقفل نہیں کرتے تھے۔ وہ چوغے کی ٹوپی سر پہ جمائے تیزی سے اندر داخل ہو گئی تو ایڈم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جے تالیہ! وہ پیچھے سے ہانپتا ہوا آیا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم؟ وہ راہداری میں آگے بڑھتی گئی اور صحن میں آ گئی۔ اب کیا کرنے جا رہی ہیں؟ وہ زچ ہو گیا۔ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ آخری دیوار تک آئی اور اندھیرے میں اسے ٹٹولنے لگی۔ وہ چلتے چلتے بیچ صحن تک آیا اور رک کے اسے دیکھنے لگا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے، جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، مگر ابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں اپنے لیے نشانی چھوڑی ہوں۔ وہ دیوار کے اس کونے تک آئی جہاں اس نے خواب میں ایک نظم لکھی دیکھی تھی۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔
لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ مجسمے سے کتنی اینٹوں کے فاصلے پر ہم نے خزانہ دبایا تھا؟ وہ نظم جس مقام پر لکھی جائے گی اس کی سیدھ میں خزانہ ہوگا۔ ایک دفعہ ہم خزانہ نکال لیں تو ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے۔ ایڈم وہ ایک اینٹ پر انگلی پھیر رہی تھی، اس جگہ کی سیدھ میں تھی۔ اس نے وہاں چاقو سے نشانی لگائی۔ صبح وہ ادھر نظم لکھتی کی اور وہ فاتح، ان کا کیا؟ ایڈم نے یاد دلایا۔ وہ دونوں اب خاموشی سے گھر سے باہر آ گئے تھے اور درختوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ زر اور زمین سے بے نیاز انسان ہیں، ان کو خزانے کی خبر تک نہیں ہوگی۔ یہ صرف میرا اور تمہارا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم نئے زمانے میں جا کر اس جگہ کو کھو دیں گے تو خزانہ وہاں موجود ہوگا۔ ہم نے خاص حفاظتی طریقے سے بنیادوں میں سے بھرا ہے۔ ویسے نئے زمانے میں سب کی کیا قیمت ہوگی؟ اس کو بھی دلچسپی ہوئی۔ بندہ ہارا کی نوکرانی شریفہ کے خطوط سے لے کر سلطان کے زیر استعمال مہر شدہ جام تک، یہ ساری پھینکی ہوئی چیزیں جب ہم نکال کے ماہرین کے پاس ٹیسٹ کے لیے لے کر جائیں گے تو یہ چیزیں ہر ٹیسٹ پاس کر جائیں گی۔ ہم ان کی عرب اور یورپی ممالک میں نیلامی کروائیں گے اور ایک ایک چیز کروڑوں ڈالر میں بکے گی۔ تم اور میں بہت امیر ہونے جا رہی ہیں ایڈم۔ پھر ایک دم وہ مسکرائی اور اوپر سیاہ آسمان کو دیکھا۔ یہی منظر تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا اس میں ہم خزانہ ڈھونڈنے کی بات کر رہی ہیں، مگر نہیں، ہم اس میں خزانہ دبانے کے بعد کھود کے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ سارے چکر وقت کے تھے، ورنہ ہر بات سمجھ میں آ سکتی تھی۔ وہ دونوں اب سبزہ زار سے نیچے اتر رہے تھے جہاں ان کے گھوڑے منتظر کھڑے تھے۔ پہلی دفعہ ایڈم کو اس کی باتوں سے امید ہونے لگی تھی، واپس جا کے وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ واہ! مجسمے کو بناتے بناتے یہ چھٹا دن آ پہنچا تھا۔ اس دوپہر وہ سن باؤ کے صحن میں موجود تھی اور کام کر رہی تھی۔ سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے، شفاف چہرہ لیے، وہ مخملی چوغے میں ملبوس تھی۔ زیور پہنے، ہاتھوں میں کارا ابھی تک لگا تھا۔ بنیادیں بھری جا چکی تھیں اور مجسمے کی ٹانگیں بن چکی تھیں۔ تالیہ پیچھے ہٹی اور توصیفی انداز میں مجسمے کو دیکھا۔ میرے آرٹ کو مانتے ہو یا نہیں؟ ساتھ کھڑے ایڈم سے ستائش طلب کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ قیامت کے دن اس میں جان ڈالنی پڑے گی آپ کو محترمہ۔ میرے امال نامے کو ان سیاہ کھاریوں سے دور رکھیے۔ تالیہ نے تنک سے دیکھا۔ چوری کرنے سے تو یہ بہتر کام ہے نا، اور پھر ایک دن میں اس کو خود ہی گرا دوں گی جب ہم وہ خزانہ نکالیں گے۔ دبے الفاظ میں یاد کروائے۔ چلیں، مان لیا۔ اچھا، اگر آپ کو مجسمے سے فرصت مل جائے تو مجھے ان کتابوں کا بتائیے گا شہزادی صاحبہ، وہ ہمیں بندہ ہارا کے خزانے تک لے جا سکتی ہیں۔ اس نے بھی آواز دھیمی کی۔ تم محل واپس جاؤ، ملکہ نے وہ کتابیں تمہارے کمرے میں اب تک بھجوا دی ہوں گی۔ ایڈم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ جانتی ہیں 3 چاند والے جزیرے پہ چھپی دولت ملاقہ کے لوگوں کی امانت ہے اور اس کا ڈھونڈنا بہت ضروری تھا، مگر میں ٹھہری لالچی خود غرض چور عورت، میرے لیے میرا خزانہ، مجسمے کے قدموں کی طرف اشارہ کیا، زیادہ ضروری تھا۔ اب جاؤ، تمہارا کام یہاں ختم ہے۔ شاہ نے بے نیازی سے ہاتھ جھٹکا تو وہ فوراً سلام اداب بھول کے باہر کو بھاگا۔ تالیہ واپس اپنا کام کرنے لگی۔ اسی اثنا میں سن باؤ اپنے کمرے سے نکلا اور اس کی طرف آیا۔ ادب سے سلام کیا۔ معذرت شہزادی، آپ کو تنہا چھوڑ کے کام کرنے چلا گیا۔ چند اہم خطوط شاہی سین کی طرف ارسال کرنے تھے، اور ابھی ابھی قاصد نے اطلاع دی ہے کہ ملکہ نے مجھے بلوایا ہے۔ آپ آرام سے اپنے کام کیجئے فونگلی، میں یہ مجسمہ آپ کی طرف دیکھے بغیر بھی ختم کر سکتی ہوں۔ کل تک یہ تیار ہوگا۔ وہ جھکی اور گارے کو ہاتھوں میں بھرے اٹھی۔ پونگلی کی طرف پشت تھی۔ پونگلی ممنونیت سے مسکرایا۔ آپ کا شکریہ شہزادی، میری پرانی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ شہزادی نے جواب نہیں دیا۔ برآمدے کی طرف پشت کیے وہ مجسمے کے اوپر مٹی لیپتی رہی۔ کتنی دیر گزری اسے علم نہ ہو سکا۔ پونگلی کام سے چلا گیا اور وہ مجسمہ بناتی رہی۔ آوازیں البتہ سنائی دی تھیں۔ کوئی باہر سے آیا تھا اور برآمدے کی طرف آنے کے بجائے راہدار یوں سی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ زینے چڑھنے کی آواز آئی۔ پھر تالیہ کو محسوس ہوا کہ کوئی بالائی منزل کے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا ہے۔ کوئی ہیولا سا، جیسے کوئی دراز قد توانا مرد ہو اور وہ نیچے دیکھ رہا ہو۔ جہاں سین کے کونے میں وہ کھڑی تھی، مخملی چوغا پہنی جو شاہزادیاں سفر میں پہنا کرتی تھیں، اس کی کھڑکی کی طرف پشت تھی۔
بالوں پہ ریشمی اوڑھنی لے رکھی تھی اور سر پہ جمے تاج کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ چوغے کی آستینوں سے نکلتی سفید باہوں میں سونے اور ہیرے کے کنگن تھے۔ خوبصورت ہاتھوں میں زمرد اور یاقوت جڑی انگوٹھیاں تھیں اور وہ ہاتھ مہارت سے مٹی اور گارے سے چبوترے پہ مجسمہ بنا رہے تھے۔ شاہزادی مجسمہ بناتے ہوئے بار بار رکتی تھی، گردن ذرا سی مڑتی تھی، شکل ابھی بھی دکھائی نہیں دیتی، بس ماتھے کے اوپر تاج کا کونا گن پٹی سے جھلکتا تھا۔ بار بار گردن موڑنے کی خواہش کے باوجود وہ واپس چہرہ پھیر جاتی تھی، جیسے واقف تھی کہ اوپر کھڑکی میں کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر دفاعاً وہ سر جھکا کے ہلکا سا ہنسی اور گردن موڑی۔ بالائی منزل کی کھڑکی میں کھڑا مرد تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ تک کان سے لبریز تھا اور بال الجھے بکھرے سے تھے۔ اسے خود کو دیکھتے پا کے وہ مسکرایا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ زینے اترنے کی آواز آئی۔ تالیہ پلٹ کے اپنا کام کرنے لگ گئی۔ دفاعاً اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا، مگر اطمینان سے مسکراتے ہوئے مجسمہ بناتی رہی۔ شہزادی ادب سے کہا گیا تو اس نے بے نیازی سے چہرہ موڑا۔ توانکو وہ دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے خوشگوار حیرت سے مجسمے کے قریب آیا اور چاروں طرف سے اسے گھوم پھر کے دیکھا۔ میں 6 دن سے جیا میں تھا، وانگلی نے گھر آنے سے منع کر رکھا تھا، یقیناً تم نے منع کیا ہوگا۔ وہ ستائش سے مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو کہہ رہی تھی کہ مجسمہ بنانے نہیں آؤ گی، میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ بالائی منزل کے مکین سے ملنے نہیں آؤں گی۔ تو میری بیوی درست تھی، شہزادی تاشا یہاں صرف وانگلی کی دوستی میں آتی تھی۔ وہ گردن جھکا کے مجسمے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایک دم سرخ اینٹوں والے ذہن میں موردنی سی چھانے لگی تھی۔ آپ کی بیوی درست ہے۔ ایک چور نظر مجسمے تلے زمین پہ ڈالی جو اب برابر کر دی گئی تھی اور جس کے اندر بہت کچھ مدفن تھا، اور آپ کو مجھے میرا مقام یاد دلانے کے لیے اسرا بیگم کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہ فیصلہ صرف آپ کے اوپر بھروسہ کر کے لیا تھا۔ آواز میں درستی کھل گئی۔ ٹھیک کیا تھا۔ وہ ابھی تک مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ انداز بھی نیاز سا تھا۔ اس کے لیے صرف آزادی اہم تھی۔ کوئی رشتہ، کسی کے احساسات، اس سب کے نتائج سب ثانوی تھا۔ اگر آپ نے میرے کام کو سراہ لیا ہو تو پلیز ہٹ جائیے، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ وہ سپاٹ سے انداز میں بولی تو فاتح نے بس مسکرا کے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی طرف پشت ہوئی تو اس کی گردن کا نشان اس کی نظروں میں چبھا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ توانکو، آپ نے وہ غازہ اتار دیا؟ اس نے مڑ کے تالیہ کو دیکھا اور کندھے اچکائے۔ تمہیں لگتا ہے وہ ان فاتح کسی سے ڈرتا ہے؟ مسکرا کے سر جھٹکا اور برآمدے کی جانب چلا گیا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ ان کے درمیان کچھ بھی نہ بدلا تھا اور جیسے سب بدل گیا تھا۔ میں اگلے 3 دن مجسمہ بنانے کے لیے روز آؤں گی۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ وہ وقت جیا میں ہی گزاریں تاکہ میں آرام سے اپنا کام کر سکوں۔ قدرے خفکی سے اسے پکارا مگر وہ انسنی کر کے اندر جا چکا تھا۔ وہ سر جھٹک کے واپس مجسمے کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے جب وہ سن باؤ کے گھر سے تھکی ہاری واپس اپنے محل آئی اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ایڈم بن محمد بے چین سا وہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میز پہ چند کاغذ رکھے تھے۔ اسے دیکھ کے فوراً سے اٹھا۔ مجسمہ مکمل ہو گیا؟ اپنے سارے رازوں کے ساتھ وہ مکمل ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی، دروازے بند کر دیے اور ایک قندیل بجھا دی۔ روشنی ہلکی ہو گئی اور کمرے کا ماحول پوری سراریت میں ڈوب سا گیا۔ تھک گئی کیا؟ وہ جو کچھ اور کہنے لگا تھا اس کا تکان زدہ چہرہ دیکھ کے بات روک لی۔ وہ سنگھار میز تک آئی اور ننھے صندوق سے خوشبودار گیلا رومال نکالا، پھر اس سے ہاتھ پہنچتے ہوئے بولی، میں نے ان معمولی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چرائی نہیں تھی ایڈم، میں نے وہ خود حاصل کی تھی جائز طریقے سے، سوائے شریفہ کے خطوط کے۔ ان کے لیے بھی آج ایک بھاری رقم اسے ادا کر دی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ان خطوط کو 600 سال بعد بیچنا چاہتی ہوں، مگر وہ خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں کیونکہ یہ خزانہ جو ہمیں بہت امیر کرے گا میری جائز کمائی کا ہوگا۔ پھر رومال رکھا اور مسکرا کے سنگھار میں اس کے کنارے پہ ٹک گئی۔ ایڈم واپس بیٹھا اور کاغذ سامنے پھیلائے۔ 3 چاند والا جزیرہ ملاقہ سے مغرب کی سمت 1.5 دن کی مسافت پہ ہے۔ ہمیں جلد از جلد وہاں جانا ہوگا۔ کچھ نقشے اس کتاب میں تھے اور کچھ میں نے شہر کے کتب خانے سے اکٹھے کیے ہیں۔
پھر وہ جوش سے کاغذ پر مختلف مقامات پر انگلی رکھ کے اسے راستہ سمجھانے لگا۔ دفاع اترنے سے ایک خیال آیا، مگر آپ کیسے جا سکیں گی؟ کم از کم 3 دن تو آنے جانے میں لگ جائیں گے۔ اس کی فکر مت کرو، شہزادیاں رواج کے مطابق شادی سے قبل چند دن شاہی آداب کی تربیت حاصل کرنے جنوبی محل کی طرف چلی جاتی ہیں۔ راجہ مراد نے بھی مجھے وہاں جانے کو کہا ہے۔ انکار کروں گی تو راجہ کو شک ہوگا۔ یوں کرتی ہوں کل وہیں چلی جاتی ہوں، تم میرے ساتھ آنا، وہاں سے ہم سمندری سفر پہ نکل جائیں گے۔ ایڈم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اگر ہم ملاقہ کے لوگوں کی لوٹی دولت واپس لا سکیں تو ملاقہ کو چین سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں جے تالیہ۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ تالیہ بھی مسکرا دی۔ تم تیاری کرو، ہم علی صبح روانہ ہوں گے۔ وہ پرعزم تھی۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد ایک مشکل صبح کا آغاز ہونے والا تھا۔ اپنے کمرے میں کرسی میز پہ براجمان مراد راجہ لکڑی کی ننھی کشتی میں کیل ٹھونکتا دکھائی دے رہا تھا۔ میز پہ چند آلات اور لکڑی کے باریک ٹکڑے پڑے تھے اور وہ مہارت سے اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ سامنے ہاتھ باندھے مودب سا عارف کھڑا اگلے حکم کا منتظر تھا۔ شہزادی تاشا جلد جنوبی محل روانہ ہو جائے گی۔ وہ نظریں کشتی پہ جمائے سرد آواز میں بولا، اس کے جاتے ہی تم مونگلی کے اس غلام کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ گے، جس کی گردن پہ تمہارے آدمی کو چند دن پہلے وہ نشان نظر آیا تھا۔ ابھی تک میں صرف شہزادی کی وجہ سے خاموش تھا، اس کے جاتے ہی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ جو حکم عالیجا۔ عارف نے فوراً سے سر جھکایا۔ مراد راجہ مہارت سے کشتی کے اوپر ننھا سا بادبان لگا رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر گہری محب رات اتر رہی تھی۔ خاموشی سے اس صبح سرخ حویلی کے صحن میں وہ مجسمہ اپنے پورے قد سے کھڑا تھا۔ کنویں سے پانی کا ڈول نکالتے وقت وون فاتح نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ عجیب لڑکی تھی، کبھی کہتی تھی مجسمہ نہیں بنائے گی، اور اب چند دن میں یہ اونچا سا بت تراش کے چلی گئی ہے۔ اسے صنم تراشی، پینٹنگز اور ایسی چیزوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، مگر یہ مجسمہ، وہ اس کو ہمیشہ وہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک حصہ اس مجسمے کو دیکھتے گزرا تھا۔ پانی کا ڈول اس نے برآمدے میں رکھا ہی تھا کہ دروازہ بج اٹھا۔ دستک ایسی گرجدار اور خوفناک تھی کہ وہ چونکا، پھر تیزی سے راہداری میں آیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے اسلحے سے لیس شاہی سپاہی کھڑے تھے، ان کی تلواریں میان سے باہر تھیں۔ فاتح بن رامزل، تمہیں بندہ ہرا مراد راجہ کے حکم پر گرفتار کیا جاتا ہے، ایک نے گرجدار آواز میں حکم سنایا۔ باقی تو اس پہ جھپٹے اور اسے بازوؤں سے پکڑ کے گھٹنوں کے بل زمین پہ بٹھایا، سختی سے اس کے ہاتھ کمر پہ باندھے اور رسی سے باندھے۔ شور سن کے وونگلی بستر سے نکل کے فوراً باہر آیا۔ اس کو کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا قصور ہے اس کا؟ چلایا تھا۔ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے فاتح نے چہرہ اٹھایا اور ایک نظر وونگلی کو دیکھا۔ آپ آرام فرمائیے مالک، مجھے اپنے سارے قصور معلوم ہیں، مجھے ان کے ساتھ جانے دیجیے۔ وہ ضبط اور سکون سے نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے کندھوں پہ زور دے کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا۔ ایک آدمی اس کے ہاتھوں کو رسی میں جکڑے جا رہا تھا، مگر وونگلی نے پریشانی سے ان سپاہیوں کی فوج کو دیکھا اور پھر سیاہ گھوڑا گاڑیوں کو جو سامنے کھڑی تھی قیدی کو لے جانے کے لیے۔ مالک، اس نے مسکرا کے وونگلی کو مخاطب کیا۔ سپاہیوں نے اسے جبرن اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں بادشاہ اور رئیسوں کے ساتھ بھی گھما ہوں اور محلوں میں بھی رہا ہوں، تو میں نے درست کہا تھا۔ وون فاتح نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی بندہ ہرا سے ملنے سے ڈرتا ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، مراد راجہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ملاقات میری مرضی اور خواہش سے ہو رہی ہے۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ چلتا گردن موڑے اپنے مالک کو مسکرا کے تسلی دے رہا تھا۔ فروا چینی سفارتکار بس سر پہ ہاتھ رکھے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غلام آج اسے پہلی دفعہ آزاد لگا تھا۔ سنہری دھوپ نیلے سمندر کی سطح پہ چمک رہی تھی۔ تا حد نگاہ پانی پھیلا تھا جو پرسکون اور شانت تھا، اور بڑے وقار سے اپنے سینے پہ ایک وسیع و عریض کشتی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ کشتی کا بادبان ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ کوئی عام کشتی نہ تھی، خوب اونچی اور چوڑی کشتی جس کے تہ خانے میں کمرے بنے تھے اور وہاں شریفہ سامان جوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ زینے چڑھ کے اوپر آؤ تو کشتی کا یہ کھلا سا عرصہ تھا جس کے دونوں کونوں میں تیر کمان اور اسلحے سے لیس سپاہی
चुकन्ने खड़े समंदर को निगाहों में रखे हुए थे। अभी पानी में कोई हलचल मचे तो इनके तीर मुदाफत के लिए तैयार थे। अर्शे के वस्त में लकड़ी के फट्टे लगे थे। तालिया वहां बैठी थी। इसने शहजादियों के लिबास से बरअक्स स्याह पाजामा कमीज पहन रखी थी। इसके ऊपर स्याह चोगा था जो हवा से फड़फड़ा रहा था। सर्द हवा से चोगे की टोपी बार बार पीछे गिर जाती और कानों पे हवा लगने लगती। ये तमाम सिपाही आपके तबार के हैं ना? एडम सामने वाले फट्टे पे बैठते हुए बोला तो वो जो दूर तक फैले समंदर को देख रही थी चौंक के गर्दन मोड़ी। एडम काफी आरामदेह नजर आ रहा था। कुर्ते पजामे के ऊपर स्याह चोगा पहने इसने सर्दी से बचने को मफलर भी कानों के गिर्द लपेटा था। हाँ, मैंने उनकी वफादारी फिलहाल तो खरीदी हुई है और हम उनके बगैर सफर नहीं कर सकते थे। मुराद राजा ने इस जजीरे पे अपना सोना यूं तो नहीं छोड़ा होगा, पूरी फौज तैनात कर रखी होगी। हमें उनके मुकाबले के लिए इन सब की जरूरत है। फिर इसने खोजती निगाहों से समंदर को देखा। कितना फासला रह गया है, बस अब हम करीब हैं। एडम ने उफक को देखते हुए इत्मीनान से जवाब दिया तो वो बेइख्तियार इसे देखने लगी। ये कहाँ से सीखा तुमने? क्या ये नक्शे पढ़ना, समंदर में रास्ता तलाश करना? आप भूल रही हैं, मैं फौज में था और वहाँ ये सब सिखाते हैं। वो जवाब में कुछ तीखा कहने लगी मगर फिर इरादा बदल दिया और दोस्ताना अंदाज में से मुखातिब किया। तुम वापस आके क्या करोगे? एडम धीमा सा मुस्कुराया। आपको वापस जाने का जितना यकीन है इतना मुझे नहीं है चेतालिया, लेकिन अगर मैं वापस गया तो? इसने सोचने वाले अंदाज में सांस अंदर खींची। तो मैं किसी सिक्योरिटी कंपनी में अप्लाई करूंगा और कहीं गार्ड भर्ती हो जाऊंगा। इससे बेहतर जॉब मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि ना मेरी तालीम है ना तजर्बा तो यहाँ तुमने बहुत हासिल किया है मगर ये तजर्बा वहां मेरे किस काम आएगा? वो दूसरी दुनिया है चेतालिया, इसने याद दिलाया। फिर कदरे ठहर के बोला, और आप क्या करेंगी? मैं? वो पुरजोश अंदाज में मुस्कुराई। मैं सबसे पहले इस खजाने को खोद के निकालूंगी, थोड़ा सा बेचूंगी और एक घर खरीदूंगी। जजीरे पे महल जो आपका ख्वाब था। तालिया का मुंह बन गया। हरगिज नहीं, बहुत देख लिए जजीरे और बहुत देख लिए महल। अब मुझे किसी पुररौनक हजूम वाली जगह पे घर लेना है जहाँ मार्केट, रेस्टोरेंट्स और ट्रैफिक का शोर हंगामा हो। केल के बिल्कुल वस्त में एक इलाका है जहाँ केल नहीं है एडम, वो आहिस्ता से बोली। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, किसी दूसरे मुल्क, और नई जिंदगी शुरू करूंगी। वो बस इसे देख के रह गया। यानी आप ये तय कर चुकी हैं कि वोन फाते वापस जाते ही आपको छोड़ देंगे? उन्होंने मुझे अपनाया ही कब है, और जाहिर है वो छोड़ देंगे। वैसे भी मैं इतनी बावकार हूँ कि किसी के बस नाम के सहारे पे जिंदगी नहीं गुजारूंगी। नखरे से सर झटका। लेकिन हो सकता है वो आपको ना छोड़े, उनको आपसे मोहब्बत हो जाए, सारी तलखियां, सारे ख्वाब सब भूल जाएं वो, और एक नई दुनिया से टक्कर लेकर आपको अपना लें। मैं चोर थी, झूठी थी, लोगों को लूटती थी, मगर घर तोड़ने वालों में से नहीं थी एडम। मैं उनके बीवी बच्चों की जिंदगी कभी खराब नहीं करूंगी। इसी जैसे इस बात पे दुख हुआ था। और ये शादी ये मेरी मर्जी से नहीं हुई, ये उनकी ईमा पे हुई है। दातन होती तो कितना हंसती। बड़े दिन बाद आज वो याद आई थी, मगर फिर इसने याद को झटक दिया। अच्छा ठीक, फर्ज किया उन्होंने आपको जाते साथ ही तनसीखे निकाह के कागजात पकड़ा दिए हैं, इसके बाद क्या करेंगी आप? लहरों के शोर को सुनते चंद लम्हे के लिए दोनों खामोश हो गए। तालीम तो मेरी भी खास नहीं है, मगर तजर्बा बहुत है। मैं पेंट करूंगी और आर्ट वर्क्स बनाऊंगी। इस खजाने से अमीर भी हो जाऊंगी, दुनिया घूमूंगी, नए दोस्त बनाऊंगी। और पुराने दोस्तों से बहुत दूर जाना चाहती हैं? वो उदासी से मुस्कुराए। पुराने दोस्त भी तो अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। तुम सिक्योरिटी गार्ड बन जाओगे, मैं आर्टिस्ट, और वोन फाते वो तो वजीर आजम बनेंगे। दोनों एक साथ बोले और फिर हंस दिए। नीला समंदर भी उनके साथ हंसा था। क्या आप मलाकों को मिस करेंगी चेतालिया? थोड़ी देर बाद वो समंदर को देखते हुए बोला। चारों तरफ गोया नीली चादर से बिछी थी जिसपे वो तैर रहे